کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بہت بڑی تعداد میں امبیسڈر چاہیے جو کہ اس وقت ہمارے مسلمان بہن بھائی افغانستان میں معصوم بچے جس کرائسس کا انہیں سامنا ہے اس کے لیے ہم پوری دنیا میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں اور ایسی ایکٹیویٹیز لانچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے اور بینگ اے انسان اور مسلمان جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے ہم قابل ہو سکیں. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بھی جو ہے وہ موقع دیا جائے گا. اور اسی طرح پھر اختتام پہ محترم اکرام الحق سبحانی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سینٹرل پنجاب کے وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. برادران اسلام یہ اختصار کے ساتھ ہمارا آج کا ایجنڈا ہے. میں آپ سے جو ہے وہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور جو ہمارے رولز ہیں کہ آپ اپنے جو ساری چیزیں ہیں اس کے مطابق اس کو فالو کریں گے. تو بلا تاخیر قرآن عظیم الشان کی تلاوت سے ہم آج کے اس سیشن کا الخدمت ریلیف ایکٹیویٹیز ان افغانستان کا آغاز کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قرآن عظیم الشان کی تلاوت کے ساتھ آج ہم اپنے سیشن کا آغاز کر چکے ہیں. قال اللہ سبحانہ وتعالی قرآن المجید وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ ہم نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں تعاون کریں. یہ وہ بنیادی پرنسپل ہے جس کی بنیاد کے اوپر الخدمت فاؤنڈیشن پوری دنیا میں انسانوں کے لیے کام کرتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ سے جو عشق اور ایک ناطہ اور واسطہ ہے ہمارے سب کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ان کے لیے آسانیاں کا سامان پیدا کرتا ہے. برادران محترم، خواتین اسلام اور نوجوانان اسلام، آج کا جو افغانستان ہے اس کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں اختصار کے ساتھ بنیادی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں. 4 کروڑ انسان جس میں سے 47% جو لوگ ہیں وہ پورٹی لائن سے بلو جو ہے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جس میں 48% خواتین اسلام ہیں اور 52% جو ہیں وہ ہمارے مرد ہیں. اور تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق جس میں جنگ کی وجہ سے پہلے رشین وار تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیٹو فورسز اور امریکن وار کے حوالے سے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو ایک لمبے عرصے سے اس خطے میں جو ہے وہ جنگ ہے، افلاس ہے، بھوک ہے اور بدامنی کا دورہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے افغانستان کی جو ملت ہے اس کو بہت ساری شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 68 جو ہے وہ یتیم خانے تھے، جس میں ابھی ریسنٹلی 26 اس لیے بند ہوئے ہیں کہ وہاں فائنانشیل کرائسس ہیں
اور اس وقت بھی 1.6 ملین یعنی 16 لاکھ یتیم بچے ہیں جو صرف افغانستان کے اندر ملت اسلامیہ کی امداد کے لیے منتظر ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو افغانستان کا جو ٹمپریچر ہے وہ مائنس میں ہے اور ویری کولڈ ویدر ہے وہاں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں جو غریب اور مستحق اور یتیم اور زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہنے والے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، 3.5 ملین 35 لاکھ مہاجرین کی جو تعداد ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ اور یہ افغان ملت کی سعادت اور یہ ان کی روایت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی پرسنل جو عزت ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، لائلٹی ہے، اپنی جو روایات ہیں، اپنا جو تقدس ہے اور جو ایک عظیم الشان ان کی داستان ہے، اس کا وہ ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا ہے۔ اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، جس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ایشیا کا دل ہے، جب دل درست ہوگا تو پورا ایشیا ٹھیک ہوگا۔ لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود بھی ہم اس ملت کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایک فرض کی تکمیل اور ایک قرض کی ادائیگی کے لیے آج ہم نے سب سے پہلے یہ انیشیٹو لیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن سینٹرل پنجاب نے، اور اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے مسلمان ہماری اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی طرف سے اپنے تمام ڈونرز اور اپنے تمام جو ہمارے پشتیبان دوست خیرخواہ ہے جنہوں نے ان خوبصورت لمحات کے اندر اپنے وقت کو افغان ملت کے لیے جو ہے وہ مختص کیا ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس کاوش اور کوشش کو اللہ قبول فرمائیں گے، اور افغان باقی کوکسار باقی، الحکم للہ الملک للہ۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحم اللہ تعالی نے کیا خوبصورت تعارف پیش کیا تھا۔ انہی جذبات اور احساسات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت وہاں کی کیا ضرورت ہے، وہاں کے آپ کو مناظر دکھائیں گے، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار جو اس وقت کابل میں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور فیوچر پلان ہمارا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ہمیں کون سے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میں اس موقع پر جہاں یہ ایک سال کی رسم بھی پوری ہو رہی ہے، اس پہ ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ ماہ و سال بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے رضاکار الخدمت فاؤنڈیشن کے، جس میں ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، ہمارے بہت مخلص دوست تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ایک نیا سال جو ہے وہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ چند ہی لمحات یا چند گھنٹوں کے بعد ایک نیا سال کا آغاز ہوگا، اس کے لیے ہم بہت زیادہ جو ہے نیک خواہشات اور توقعات کی امید بھی رکھتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے اور بطور خاص جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، مشکلات کا جن کو سامنا ہے، آپ خود سوچیں کہ اس وقت جو سردی کی جو شدت ہے، اس میں جن کے پاس اور ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس میں ہو، تو ایسے حالات میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوگا، جہاں بچے اور خواتین جو ہے وہ کس طرح اپنے وقت کو گزار رہی ہوں گی۔ لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ احساس اور جذبہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم پوری دنیا میں ان کی اس کے پیغام اور ضرورت کو ہائی لائٹ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آنے والا جو سال ہے ان کے لیے بھی امن کا، سلامتی کا، خوشحالی کا، اور ان کے لیے زندگی میں آسانی پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، ہم مزید توفیق اس سے مانگتے ہیں۔ and all the best for 2022. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, may the world have the more peace and prosperity
اینڈ اس حوالے سے بھی ہماری یہ خواہش اور تمنا ہے. مجھے بہت خوشی اور اطمینان ہے کہ آپ نے ہماری اس آواز پر لبیک کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرے گا. آپ ہیں ہمارے محسن, آپ ہیں انسانیت کا درد رکھنے والے ہمارے ساتھی. اللہ کریم ہم سب کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات, ابھی آپ کے سامنے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں, اس وقت جو فوری ضرورت ہے اس میں جو ہے وہ فوڈ کی, خشک راشن کی صورت میں فوری ضرورت ہے, ٹینٹ کی ضرورت ہے, میڈیسن کی ضرورت ہے, صاف پانی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ الخدمت کے فیوچر میں کون سے پلان ہیں جو ہم افغانستان میں لانچ کر چکے ہیں, اور آج ہی ہم نے محترم یا عبدالشکور صاحب سے اس کے حوالے سے اپڈیٹس بھی حاصل کیے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس حوالے سے بھی پروگرام جو ہے بہت مفید ثابت ہوگا. اللہ کریم ہماری یہ جو وقت کی لہریں نہایت تیز ہیں اور ان کے گزرنے کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اچھے کا امید کرتے ہیں, اور جو ہمارا عزم اور ارادہ ہے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم اپنے مظلوم اور جو ضرورت مند مسلمان بہن اور بھائی ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اپنے خوشیوں اور غمیوں کو کے حوالے سے اس طرح کام کریں گے کہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. اور ہمارا ہمیشہ یہ احساس رہا ہے کہ ہم کہاں تھے اس کرم کے قابل, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. ریلیف کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تاکہ آپ براہ راست جان سکیں کہ ہم اس وقت وہاں کیا کام کر رہے ہیں. وہ تو ہاں اس کے پاس ہی وہ جو اس وقت ہم پاک افغان بارڈر گیٹ پر الخدمت فاؤنڈیشن کا امدادی سامان جو مختلف ٹرکس پر مشتمل ہے, جس میں فوڈ پیکیجز بھی ہے اور بلینکٹس بھی, اور اس طرح امدادی سامان کی ایک سیریز جس میں کچھ دنوں میں میڈیسن بھی انشاءاللہ ان کے کچھ ٹرک بھی آ جائیں گے. یہ پاک افغان کوآپریشن فورم کے ذریعے سے افغان حکومت کو حوالہ کیا جا رہا ہے, اور الخدمت فاؤنڈیشن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر, ہیومینیٹیرین بیس پر افغانستان کے جو وہاں انسانی بحران ہے, شدید سردی کا موسم ہے اور بڑے پیمانے پر انسانی زندگیوں کو خطرات ہے, مشکل میں ہے, تو وہ تمام لوگ جو ادارے بھی اور افراد بھی جو انسانیت کے لیے اور انسانیت جہاں پر مشکل میں وہ کام کرتے ہیں, ان اداروں کو الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم دعوت دیتے ہیں کہ افغانستان میں وہ اپنا کردار ادا کرے. ډیر مننه کوو چې د فلحال لپاره د پاکستان د ګورنمنت د طرف نه او دغه رنګې خصوصي طور باندې د الخدمت فاؤنډیشن د طرف نه او دغه رنګې د الخبیب یا د نورو طرفونه دغه بشري مرستې په دغه شرایطو کې د افغانستان د ولس سره کوي. ډېر زیات منندوی یو او د دې سره سره یقینا هغه هیوادونو نه چې هغوی په افغانستان کې د افغان ملت سره د افغانستان ولس سره د افغانستان ملت سره په دغه سختو شرایطو کې همکاري کوي او مرسته کوي. پاک افغان کوآپریشن فورم کی طرف سے الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج 3 ٹرک ہمیں حوالے کیے اور ہم نے آگے افغان حکام کو بھی حوالے کیے ہیں. تو ہمارا امید ہے انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن فیوچر میں بھی ہمارے ساتھ اس طرح امداد جاری رہے گا. حالات ادھر خراب ہیں, ان کی مدد ہو سکے. اس شدید سردی کے اس موسم میں لوگوں کی ضروریات ہے, خوراک کی بھی ہے, میڈیسن کی بھی ہے, اور اس طرح سردی سے تحفظ کے لیے بھی. تو اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سامان کا یہ کانوائے جا رہا ہے, لیکن مستقبل میں بھی بڑے پیمانے پر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے کانوائے جانے کی ضرورت ہوگی. ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس ہیومینیٹیرین کرائسس میں اپنے آگے بڑھے اور تعاون کیجیے افغان بھائیوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ.
ख्वातीन और हजरात, ये थी हमारी लेटेस्ट वीडियो एक्टिविटी जो आपने देखा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अल खिदमत फाउंडेशन KPK खालिद वक्कास साहब की क़यादत में जिस तरह वो काम हो रहा है उसकी तफसीलात आपको बता रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन को ये एजाज़ हासिल है कि उसने दुनिया भर में जहाँ भी इंसानियत को कोई मुश्किल दरपेश होती है तो हम बर वक्त चीज़ों को देखते हैं और हमारे लोग, हमारी लीडरशिप फ्रंट लाइन पे जाके वो इनिशिएटिव लेती है और काम करती है। ये खालिस अल्लाह की तौफीक है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब जो कि अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं और पाकिस्तान में अल खिदमत के हवाले से एक बड़ा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन को लीड किया है और ये जो मुस्लिम दुनिया की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं आपको बताता चलूं कि एक साल के अंदर हम कमोबेश 8 अरब 5 करोड़ 30 लाख रुपए का काम करते हैं, जिसमें 2 करोड़ 47 लाख 91,000 जो इंसान है इससे वो मुस्तफीद होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा काम है और इसमें बुनियादी तौर पर हमारे डोनर्स का ताउन, उसमें जो है ताउन और हमारे ऊपर जो एतमाद है और हमारी जो कोर वैल्यूज हैं उसमें ईमानदारी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो हमारी कमिटमेंट है उसके हवाले से हमारी टॉप लीडरशिप से ग्रास रूट के ऊपर भी जो हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं वो इस एहसास को और इस कमिटमेंट को अपने सामने रखते हैं कि खिदमत दयानत के साथ, जिसकी वजह से हमारी जो एडमिन कॉस्ट है वो बहुत कम होती है और हमारे रजाकार अपना वक्त, अपनी सलाहियत बल्कि अपना माल भी इस काम के लिए सबसे पहले पेश करते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि इस वक्त डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, इस वक्त भी अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन के जिम्मेदार हैं और शोबाए सेहत से ही उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के अंदर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करने वाले इदारों के साथ अंगेज हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है और हमारे साथ वो मौजूद हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से अल खिदमत फाउंडेशन की टीम की तरफ से मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब को वेलकम कहता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ जो ह्यूमन इन क्राइसिस के अंदर सारी चीजें हैं उसको वो आप किस नजर से देखते हैं और बीइंग ए मुसलमान या एक इंसान दोस्त जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम कैसे अदा कर सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब से कि वो अपनी गुफ्तगू के जरिए हमें इन हवालों से रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो मैं मुंतज़मीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही उम्दा प्रोग्राम तरतीब दिया। मेरे ख्याल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने एक इनिशिएटिव लिया और हमेशा जो लोग पहल करते हैं उनके दर्जे बुलंद हुआ करते हैं। अल्लाह ताला इसका आपको बहुत अजर अता फरमाए और जिन मकासद के तहत आपने ये तरतीब दिया है उनमें आपको कामयाबी अता फरमाए। मैं अगले चंद मिनट में से और वहाँ जो कुछ मैंने देखा और जो जो ज़रूरियात हमारे सामने रखी गई और फिर उनको देखते हुए अल खिदमत फाउंडेशन ने जो जवाबी तौर पे काम किया उसको मैं तरतीब के साथ आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको आगाही हो जाए और ख़ास तौर पे तारीख के हवाले से वो इसलिए कि आपको ये जानकर खुशी होगी
کہ الخدمت فاؤنڈیشن غالباً یہ پہلا ادارہ تھا جو طالبان کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد کوئی بیرون ملک سے اور خاص طور پہ پاکستان سے کوئی وہاں پہنچا. اگر یہ پہلا نہیں بھی تھا تو پہلے 2-4 کے اندر اس کا شمار ہوگا، چونکہ ہمیں زیادہ معلومات نہیں تھیں. ہم مڈ اکتوبر میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان عبدالشکور صاحب کی ہدایت پر 3 افراد پر مشتمل ہم لوگ کابل پہنچے اور 3 دن وہاں پہ ہم نے قیام کیا اور 5 وزارتوں سے وزراء سے ہماری بالمشافہ تفصیلی ملاقات ہوئی اور ان کی ضروریات کو ہم نے سمجھا اور فوری طور پر اس پر رد عمل بھی دیا. تو سب سے پہلی جو ہماری ملاقات پہلے دن ہی رات جب ہم پہنچے تو وزارت مہاجرین کے جو وزیر تھے، مرکزی وزیر، ان کے ساتھ ہماری ملاقات تھی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس وقت جو کچھ مختلف علاقوں میں ایک رد عمل کے طور پہ کچھ وہاں پہ کارروائیاں جو ہو رہی تھیں، اس کے نتیجے میں کوئی 10 لاکھ کے قریب لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں اور بالکل عارضی کیمپوں کے اندر رہائش پذیر ہیں. تو ان کی اس نشاندہی پر ہم اگلے روز پھر ان کیمپس میں بھی گئے جو کابل کے پیریفری میں موجود تھے. اور وہ کیمپس کیا تھے کہ بعض چھوٹے چھوٹے ٹینٹوں کے اندر، ٹینٹ بھی نہیں کہنا چاہیے، بس ایک چادریں لٹکائی ہوئی ہیں، ان کے اندر پورے خاندان رہ رہے تھے اور واقعی بہت کسب ورسی کے عالم میں تھے. انہیں خوراک کی بھی ضرورت تھی، انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی، علاج کی بھی ضرورت تھی اور پھر ریپیٹریٹ ہونے کے لیے ان کو کرایہ بھی چاہیے تھا کہ اپنے گھروں میں واپس جائیں. یہ مڈ اکتوبر کی بات ہے. ہمیں بتایا گیا محترم خلیل الرحمان حقانی صاحب نے کہ ان لوگوں کو ہم اپنے گھروں میں واپس بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ آگے سخت سردی. ڈاکٹر حفیظ نو سننے پھر لائیو میسج کرنی یہ کائنڈلی آپ. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگلے چند دنوں میں سخت سرد موسم آنے والا ہے اور یہ لوگ اس طرح کھلے آسمان کے نیچے نہیں رہ سکیں گے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو 2 مہینے کا راشن اور کمبل اور گرم کپڑے دے کے اور کرایہ دے کے ان کو اپنے اپنے گھروں میں واپس بھیجیں. تو یہ ایک بہت ہی ایمرجنسی کا معاملہ تھا. اسی وقت میں نے فون پہ محترم عبدالشکور صاحب سے بات کی اور اسی دن ہم نے وہاں پیکیج بنایا کہ ہم لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ تقریباً 8,000 روپے 1 ماہ کے خرچ خوراک کا، تو 2 ماہ کی جو خوراک ہے اس کا پیکیج 16,000 کا اور 4,000 میں کمبل گرم کپڑے، تو اس طرح 20,000 کا پیکیج اگلے دن ہی ہم نے طے کیا اور فوری طور پہ اس پر عمل بھی شروع ہوا. اور جب ہم یہاں واپس آئے تو اس سے اگلے دن ہی یہاں سے 124 ٹن یعنی 1,24,000 کلو گرام خوراک جو ہے وہ افغانستان روانہ کر دی گئی. اور یہ ایک بہت بڑا یعنی ایک اقدام تھا الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے، خیر سگالی کا. اور انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ جو ٹیم آئی تھی الخدمت فاؤنڈیشن کی یہ کسی مقصد کے تحت آئی تھی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کارروائی عملی کام بھی شروع کر دیا. تو یہ پہلی ایکٹیویٹی جو ہماری فوری طور پہ ہمارے آنے کے 1-2 دن کے بعد ہی کر دی گئی وہ خوراک کی فراہمی تھی ان مہاجرین کے لیے جو بڑی مقدار میں کی گئی الحمدللہ. اس کے بعد اگلا ہمارا جو رابطہ تھا وہ وزارت شہداء اور معذورین کے ساتھ تھا. وہاں ہمیں پتہ چلا کہ ہزاروں کی تعداد میں آرفنز ہیں اور ان کو بہت زیادہ سپورٹ چاہیے اور بہت زیادہ لوگ معذور ہیں، انہیں ویل چیئر چاہیے. تو وہاں ہم نے کچھ وعدے کیے کہ ہم انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے 1 کنٹینر ویل چیئرز کا انہیں بھجوائیں گے. اب اس پہ پروسیس جاری ہے اور بہت جلد انشاءاللہ ایک پورا کنٹینر ویل چیئرز کا انہیں بھیج دیا جائے گا. اور یہ سب میوٹ رکھے اپنے مائکس کو تو شاید بات ہو سکے گی ورنہ مشکل ہو جائے گا.
سب سے گزارش ہے کہ اپنے مائکس جو ہے میوٹ رکھیے. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ یتامہ تھے ان کے لیے طے ہوا کہ ہم انشاءاللہ کچھ یتامہ کے لیے آرفن فیملی سپورٹ پروگرام بھی شروع کریں گے, اور ان کی طرف سے پیشکش آئی کہ ہم آپ کو کوئی بلڈنگ بھی دیں گے تاکہ آپ آغوش کی طرز پہ یہاں پر بھی کام شروع کر سکیں. تو اس پر فوری عمل ہوا. انہوں نے قندھار سے اور مختلف جگہوں سے ہمیں باقاعدہ وہاں کے اسٹیٹسٹکس بھیجے کہ کتنے کتنے ان شہروں کے اندر اور ان کی پیریفری میں یتامہ موجود ہیں جن کو سپورٹ چاہیے. اس کے نتیجے میں الحمدللہ ایک وفد اب اس وقت پہنچ چکا ہے کابل میں, اور انہوں نے بلڈنگز بھی دیکھ لی ہیں اور آغوش بنانے کے لیے, اور اس کی پکچرز بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہے, اور ہمارے ساتھی نعمان نام ہے ان کا, یہ اب وہیں پہ رکیں گے ایک ہفتے کے لیے اور پوری فیزیبلٹی بنا کے ہمیں بھیجیں گے کہ یہاں پہ آغوش کا قیام کیسے کیا جائے. اور آپ کا جو فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس پر بھی وہ ورکنگ کر کے واپس آئیں گے. تو ابھی میرے پاس وہ تصاویر بھی آ چکی ہیں. جو بلڈنگ انہوں نے آفر کی ہے خاصی بڑی بلڈنگ ہے, 200 کے قریب یتامہ کو وہاں پہ رکھا جا سکے گا, اسکول بھی وہاں پہ چلایا جا سکے گا. یہ ساری چیزیں وہاں الحمدللہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے, بہت جلد کام ہوگا. اس کے بعد ہم وزارت صحت میں گئے تھے, اور وہاں جو ڈاکٹر قلندر عباد ہیں وہ اس کے وزیر ہیں وزارت صحت میں افغانستان کی. ان کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی تو جو انہوں نے اپنی ضروریات بتائیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ 4 سال کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور ان کو مقامی طور پر کوئی سند جاری کی جاتی ہے جس کی کے اندر کوئی نہیں ہے. ان کی خواہش تھی کہ اگر پاکستان سے جو کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز ہے ان کی کوئی یہاں پہ ریجنل سینٹر بن جائے, اور وہ ہمارے سارے پروگرام کو ایکریڈیٹ کی, اور وہ ڈاکٹرز اچھا فیل کریں گے اور آگے ٹریننگ حاصل کریں گے. تو الحمدللہ وہیں پہ موجود رہتے ہوئے ہم نے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کالج آف فزیشن اینڈ سرجنز آف پاکستان کے, ان سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے اس کا یقین دلایا کہ آپ لوگ آغاز کیجئے, وہاں سے باقاعدہ ایک درخواست بھیجیے, ہم اس پہ کریں گے, اور انشاءاللہ وہاں پہ کابل میں ایک ریجنل سینٹر بنائیں گے CPSP کا, جس کے نتیجے میں ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ دنیا میں مانی جا سکیں گی. تو اس پہ الحمدللہ وہاں سے لیٹر ان سے ایشو کروایا, اور جو ہماری ایمبیسی ہے اس کے تھرو CPSP کو بھجوا بھی دیا, اور میری اطلاع کے مطابق اس پہ ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گی بات. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کہا کہ بھی پاکستان لوگ جانا چاہتے ہیں اپنے علاج کے لیے, لیکن بارڈر بند ہے اور بہت مسائل ہیں, لوگ بیمار ہیں اور یہاں پہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا, ان کو وہاں بھیجنے کا بندوبست کیا جائے. تو اگلے روز ہماری ملاقات ہوئی ان سے. منصور علی خان جو کہ ایمبیسیڈر ہیں پاکستان کے کابل کے اندر, بہت اچھے آدمی ہیں, انہوں نے ہماری بڑی پذیرائی کی, بہت ہمارے اچھے طریقے سے ساری باتیں سنیں. انہوں نے اس پہ کارروائی کرنے کا ہمیں یقین دلایا, ویزے جاری کرنے کا بھی یقین دلایا, اور پھر ہم نے رابطہ کیا پاکستان افغان کوآپریشن فورم کے حبیب اللہ خٹک صاحب سے. ان سے یہ گزارش کی, انہوں نے حکومت پاکستان سے بات کر کے 1 دن کے بعد مجھے اطلاع دی کہ اب بارڈر پہ مریضوں کو یہاں پاکستان آنے دیا جا رہا ہے, ان کو ویزے بھی دیے جا رہے ہیں, اب وہ پاکستان آ کے علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ الخدمت کی یہ اچیومنٹ تھی. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں ہاسپٹلز دکھائے, رابعہ بلخی ہاسپٹل اور نور ہاسپٹل جو کہ ایک آئی ہاسپٹل ہے اور دوسرا خواتین کا ہاسپٹل ہے, کہ ان کے اندر ایکوپمنٹ کی کمی ہے اور میڈیسنز کی اور کنزیومیبلز کی کمی ہے, وہ پوری کیجیے, اور ٹریننگ کی. اس کے علاوہ ان کی خواہش تھی کہ 3 صوبے جو ہیں پنشیر, پکیسا اور پروان, ان کے ہاسپٹلز اگر الخدمت یا کوئی اور تنظیم جو ہے ان کو اڈاپٹ کر لے اور ان کے ضروریات کو پورا کرے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی حکومت نے پچھلے کچھ عرصے میں 3 ہاسپٹل بنائے ہیں,
مگر وہ ان کو چلانے کے انتظامات پراپر نہیں ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ ان کا بھی کوئی انتظام کیا جائے. تو اس پہ ہم ساتھ میں ہم نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے اور لگے ہوئے ہیں کہ کیا چیز ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس دوران کچھ اسپتالوں کو ادویات مہیا کرنے کا بیڑا ہم نے اٹھایا، اور پیما پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کو بھی اپنا پارٹنر بنایا، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ تقریباً 5.5 کروڑ روپے کی ادویات جو کہ ان کی ضرورت تھیں، 8 ٹرک فل بڑے ٹرک یہ بھر کے ان کو آج روانہ کیا ہے. تورخم سے آگے گئے، لاہور سے تو پہلے روانہ ہو چکے تھے، لیکن آج تورخم کا بارڈر کراس کیا انہوں نے. اور جب 8 ٹرک کراس کیے ہیں تو اس کے ساتھ 19 ٹرک مزید گرم کپڑوں کے، کمبلوں کے اور خوراک کے بھی ساتھ گئے ہیں. تو یہ اس میں سے 4 ٹرک جو ہیں وہ وزارت صحت کو بھیجے گئے ہیں، اور دوسرے 4 ٹرک جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کی منسٹری ہے، جن کے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں کابل کے اندر 6 اور بقیہ ملک میں 4 ہاسپٹلز ہیں، 10 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں. ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آئی تھی اور ہم ان سے ملے بھی تھے. عبد الباقی صاحب جو ان کے منسٹر ہیں اور ان کے نمائندے بھی یہاں آئے ہوئے تھے، وہ بھی ابھی پشاور میں آ کے ہمیں ملے تھے. تو ان کے کہنے پہ پھر آدھی میڈیسن یعنی 4 ٹرک اور کچھ ٹرک جو ہیں سامان خوراک کے اور کپڑوں کے ہم نے ہائر ایجوکیشن منسٹری کو بھی آج بھجوا دی ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک بہت بڑی کنسائنمنٹ ہے جس کے اندر صرف میڈیسن ہی وہ 5.5 کروڑ کی ہیں، اور اس کے علاوہ 19 ٹرک کا سامان ہے جو خوراک پر اور کپڑوں پر اور کمبلوں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ جو ہلال احمر بہت بڑا ادارہ ہے ریڈ کریسنٹ، ان کے مولوی مطیع الحق خالص صاحب، ان سے ہم نے جا کے ملاقات کی اور سارا چیزیں سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے کچھ ان کو اپنی طرف سے چیزیں آفر بھی کی، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ہم جو کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز ہیں، بچوں کی دل کی بیماریاں، ان بچوں کو وہ پہلے انڈیا بھیجا کرتے تھے علاج کے لیے، آپریشن کے لیے، اور کورونا کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے ان کا وہاں جانا اس وقت بند ہے. اور ان کی خواہش تھی کہ یہ دوبارہ ہم شروع ہی نہ کریں، انڈیا نہ بھیجیں، بلکہ ہم پاکستان میں ان بچوں کو بھیجیں اور ان کا وہاں پہ آپریشن ہو. تو انہوں نے مجھے وہ اس کی فہرست بھی مہیا کی. یہ 8,500 بچے رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس، جن کو مختلف کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز ہیں، پیدائشی دل کی بیماریاں جن کا آپریشن مقصود ہے. اب یہ لسٹ ہمارے پاس ہے. تو یہاں پاکستان میں آ کے ہم نے کچھ کارڈیک سرجن سے، شفا ہاسپٹل سے، ان سب سے بھی ہم نے رابطے کیے، اور پھر اتفاق سے ہمیں مل گئے محترم ڈاکٹر عبد الباری جو کہ انڈس ہاسپٹل کے وہ ہیں، اور وہ خود بھی کارڈیک سرجن ہیں. تو ان کے ساتھ بھی بات ہوئی، تو یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ اس پہ کام کیا جائے گا. پورے ملک کے اندر ہم کارڈیک سرجنز کو ایکٹیویٹ کر کے کوئی سسٹم بنائیں گے تاکہ وہاں سے بچے آ سکیں اور ان کے یہاں پاکستان کے اندر سرجریز ہو سکیں. ان کی طرف سے پھر ایک اور ڈیمانڈ آئی، بلکہ یہ مطیع الحق خالص صاحب جو کہ مولوی یونس خالص کے فرزند ہیں اور ریڈ کریسنٹ کے انچارج ہیں، چیئرمین ہیں اس ادارے کے، وہ میری وہاں ان سے میٹنگ کے بعد کچھ عرصے کے بعد یعنی ابھی حال ہی میں وہ پاکستان بھی آئے، اور صدر الخدمت فاؤنڈیشن محترم عبد الشکور صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی. اور پھر انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کی کہ ہمارے پاس ایک ہسپتال بنا ہوا ہے اور وہ کارڈک سرجری اس کے لیے ہم نے وہاں پہ بنایا ہے، خاصا بڑا ہاسپٹل ہے، آپ اس کو اکوپ کیجئے، اکوپمنٹ فراہم کیجئے اور اس کو چلانے کا بندوبست کریں. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ کارڈک سرجری کا وہ ہسپتال بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے کروڑوں میں نہیں ہمیں اربوں روپے کی ضرورت ہوگی، اور پھر اس کو چلانے کے لیے بہت زیادہ ایکسپرٹیز اور ٹریننگ. تو میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ اگر آپ یہ اسپتال ہمارے حوالے کریں، اور ابتدائی طور پہ ہم جنرل اسپتال کے طور پہ یہاں پہ کام شروع کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر جب یہ اس میں ایک اچھا اسپتال چل جائے تو پھر اس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کارڈک سرجری کے لیے. اس وقت تک ہمیں امید ہے کہ ہم بیرون ملک لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں گے اور وہ ہمیں اتنی ڈونیشن دیں جس سے ہم کارڈک سرجری کا اہتمام وہاں پہ کر سکیں. اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور انہوں نے ایک وقت وہاں سے بھیجنا ہے اگلے 1-2 دنوں میں جو پاکستان آئے گا، ان سے ہماری ملاقات بھی رہے گی، اور پھر ہم دیکھیں گے
کہ اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہاسپٹل ہم اڈاپٹ کر کے اس کو چلائیں گے جنرل ہاسپٹل کے طور پہ، اور پھر آنے والے وقتوں میں ان کی خواہش کے مطابق اس کو کارڈیک سرجری کے اسپتال میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزارت جو ہائر ایجوکیشن ہے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ بھئی ہمیں کچھ پاکستان سے اسکالرشپس ملیں، اور کچھ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ کچھ ہمارے بچوں کو پاکستان کے اندر یونیورسٹیز میں داخلہ دلوایا جائے۔ اس پہ ہم نے پشاور میں ایک میٹنگ کی اور ان کے نمائندے یہاں پر آئے، اور باہم مشورے کے ساتھ ایک باقاعدہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے پاکستان کا، اس کو ایک لیٹر ڈرافٹ کر کے ہم نے بھجوایا ہے، انہوں نے بھجوایا ہے، ڈرافٹنگ ساری ہم نے کی ہے، اور سارا سسٹم ہم نے بنایا اور ان کو بتایا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اور اب اس میں ہم تھوڑی سی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور لوگوں کو قائل کریں گے کہ اس معاملے میں افغانی بھائیوں کی مدد کی جائے، اور وہاں سے جو بچے یہاں کے مختلف یونیورسٹیز میں داخلہ لینے ان کے داخلے کا بندوبست کیا جائے، ان کو اسکالرشپ دیے جائیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خواہش تھی کہ ہمارے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا جائے۔ تو ٹریننگ کے دو طریقے تھے کہ یہاں سے ہمارے ایکسپرٹس جائیں اور وہاں پہ ڈاکٹروں کو چند دنوں میں کچھ ٹریننگ، ایکسٹرا ٹریننگ دیں، اور دوسرا اس سے بھی بہتر تھا کہ وہاں سے ڈاکٹرز آئیں اور ہمارے اسپتالوں میں آ کے وہ ٹریننگ لیں۔ اس سلسلے میں ہم نے پشاور میڈیکل کالج کے ہاسپٹلز ہیں ان کی آفر کی ہے، شفا ہاسپٹل جو اسلام آباد میں ہے ان کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اقبال خان صاحب، انہوں نے آفر کی جی ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے آئیں۔ ابھی اقبال صاحب کل کے کابل میں خود گئے ہوئے ہیں، ایک دن ان کی 2 دن کا یہ ٹور ہے، وہ ملاقات کریں گے تو ہم کوئی سسٹم بنائیں گے کہ ان کے ڈاکٹر جہاں کے ٹریننگ لے سکیں۔ اس کے علاوہ جو گھرکی ہاسپٹل ہے آرتھوپیڈکس کا، اور بہت بڑا سینٹر ہے وہ آرتھوپیڈکس کا، ڈاکٹر پروفیسر عامر عزیز اس کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے آفر ہے، انہوں نے کہا جی کہ الخدمت ان ڈاکٹروں کے سٹے کا انتظام کرے اور ہم ٹریننگ کا انتظام ہم کریں گے۔ تو الحمدللہ الخدمت ہمہ جیت اس وقت افغانی بھائیوں کی مدد کے لیے کام کر بھی رہی ہے اور پروگرام بھی بنا رہی ہے مختلف اینگلز کے ساتھ، اور اصل چیز یہ ہے کہ ہماری عوام تک یہ میسج پہنچے، اور عوام سے پہلے جو ہمارے اپنے کارکنان ہیں اور جو ہمارے ویل وشرز ہیں، جو ہمارے جو ہمیں ہر معاملے پہ مدد دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ماس کورونا کے جو ڈرائیو تھی ہماری، اس میں 2 ارب روپے سے امداد کی گئی، یعنی 2 ارب روپے جمع ہوئے جس سے کورونا کے ریلیف کام کیا گیا۔ تو اب افغان کے جو مسائل ہیں افغان بھائیوں کے، اس سے کہیں زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے تمام کارکنان جو ہیں وہ خود بھی ساری چیز کو سمجھیں اور اپنے چاہنے والوں تک، اپنے جاننے والوں تک یہ سارا پیغام پہنچائیں کہ اس وقت انہیں بڑی شدید ضرورت ہے، موسم بہت سرد ہے، ان کے تمام فنڈز منجمد کیے گئے ہیں اور ان کے پاس لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور بچوں کو اور بوڑھوں کو اور سب جو دوسرے لوگ ہیں ان تک پراپر خوراک ان کو نہیں پہنچ رہی۔ ان سب چیزوں میں میں سمجھتا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن بہت بڑے پیمانے پہ امداد کر سکتی ہے، مگر اس کے لیے تمام جو لوگ ہیں وہ موٹیویٹ ہوں اور آگے بڑھ کر اس پر کام کریں، تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی بڑا کام کر سکیں اپنے بھائیوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم جی بہت ماشاءاللہ ہمیں اچھی معلومات جو ہے مہیا ہوئی ہیں، اور بہت مشکور ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ نے یہ ارینج کیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جس قدر ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ افغانستان میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کام کیا جائے، اس احساس کو مزید انگیز کرنے کے لیے، مزید بڑھانے کے لیے آپ کا یہ ویبنار جو ہے یہ انشاءاللہ یہ مہم اس کا کام کرے گا۔ ہم نے اس سے پہلے ایک لوڈر جو ہے وہ گرم کپڑوں کی اور لحاف کی پشاور روانہ کی تھی کچھ یہاں سے، اس کے علاوہ 18 لاکھ روپیہ ہم نے اکٹھا کیا تھا، وہ بھجوا دیا گیا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ 1 ملین کے قریب موجود ہیں
वो भी हम इंशाल्लाह फौरी तौर पे आपको रवाना कर रहे हैं और मज़ीद हम माशाअल्लाह। अपने दोस्तों के साथ इंशाल्लाह मज़ीद इस मुहिम को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में इसकी जो रफ्तार है ये तेज़ हो जाएगी। यकीनी तौर पे अब लोगों के अंदर भी जो एहसास है वो बढ़ रहा है। हुकूमत के इक़दामात की वजह से भी लोग जो के अंदर जो झिझक थी वो भी दूर हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हम आप लोगों को ये पाकिस्तानी जो अवाम है या पाकिस्तान के जो लोग हैं ये अफगानी भाइयों को मायूस नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। खालिद शेख साहब थे गुजरांवाला से। माशाल्लाह इन्होंने बारिश का पहला कतरा बहुत ही अच्छा ऐलान किया है। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे डॉक्टर साहब ने बाकी लोग सब म्यूट कर दें जी अपना। बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात। इस वक्त अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर 12 करोड़ रुपए की इमदाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने भाइयों और बहनों और मासूम बच्चे, शदीद सर्दी और कैंपों की जिंदगी, लंबी जंग और शदीद आजमाइश, हम बिला यानी कि शको शुबो ये जो हमारे अल-खिदमत के डोनर्स हैं उन तक ये अपील करना चाहते हैं कि मोहतरम डॉक्टर हफीज साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक पूरी कम्प्रिहेंसिव जो उसकी रिपोर्ट है वो आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला हमारे इन मोहसिनों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपने डॉक्टर हफीज साहब ने बहुत दर्द दिल के साथ ये अपील की है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ तावन की ज़रूरत है और अगर सारी मिल्लत पाकिस्तान, मिल्लत इस्लामिया अपने उन ज़रूरतमंद बहन भाइयों जिसमें मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे हैं, बूढ़े और ज़ईफ़ हैं, अगर हम इस वक्त उनको इमदाद के लिए नहीं पहुंचेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस और बहुत बड़ी आजमाइश जो है वो होगी। हम अपील करते हैं और आज ज़ाहिर है सारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जहां आपको ताज़ा तीन सूरत हाल से आगाह करना है, उसका बुनियादी मकसद ये भी है कि आप जो है अपने आप को पेश करें। इस वक्त 15 करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी जो है वो इस वक्त वहां जरूरत है। आपके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप 20,000 रुपए का जो है वो डोनेशन जो है वो करते हैं जो कि तकरीबन $120 बनते हैं, तो एक खानदान के लिए हम 2 माह का राशन, उसमें गर्म कपड़े, बिस्तर और बुनियादी जो जरूरत है उसका इंतजाम कर सकते हैं। अल-खिदमत आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह अमानत, दयानत और ट्रांसपेरेंसी हमारी कोर वैल्यूज हैं और मोहतरम डॉक्टर हफीज साहब ने जो रियासतों के करने वाले काम हैं वो एक इदारा वो काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लोग जो हैं वो इरादा कर चुके हैं, कर रहे हैं। तारिक साबी साहब जो कि जंग से अल-खिदमत फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी अपना जो है वो अपने आप को पेश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जंग के मुसलमानों ने भी मुसलमान अफगानिस्तान के साथ उनकी इस आवाज़ पर लब्बैक आए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ तारिक साबरी साहब से कि आप क्या ऐलान करेंगे और किस तरह अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों की मदद करेंगे। तारिक साबरी साहब जंग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम ग्रुप के मेंबर्स को सलाम पेश करता हूँ और ख़ुसूसन अपने बुज़ुर्ग डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब जो अल-खिदमत के बानियों में से हैं। मेरे वालिद साहब के साथ डॉक्टर खान मोहम्मद साबी मरहूम के साथ इन्होंने काम स्टार्ट किया था और जंग में ये तशरीफ़ लाए थे। उस वक़्त इन्होंने 48 बच्चों से जंग के यतीम बच्चों के आर्फन के ऊपर काम शुरू किया था। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत डाले, इनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर कायम और दायम रखे। इस उम्र में भी ये हम जवानों से बढ़ के हैं और इस झंडे को उठाए हुए हैं। तो रात हमारी जो जंग में एक शेल्टर होम के हवाले से चेटी लंच था जिसमें मियाँ वकास वही साहब तशरीफ़ लाए थे और इन्होंने वहाँ पे जंग के लोगों से, अहले खैर लोगों से मुखातब हुए थे। तो उस चेटी डिनर में भी इन्होंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर के साथ लोगों को जोशो वल्वा दिलवाया, जिसकी वजह से 25 लाख रुपए जंग में उस शेल्टर होम के लिए इकट्ठे हुए
اور وہیں پہ ہی الحمدللہ انہوں نے جب افغان کے اوپر بات کی تو 3 لاکھ روپے ہم نے ان کو دیا تھا جھنگ کی طرف سے. پھر وہیں سے ایک فرد ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کو چائے بھی پلائی اور وہیں پہ ان کے بچے نے بھی 1 لاکھ روپے مزید ان کو دیا. اور تقریباً ہم یہ 500,000 پہ پہنچ چکے ہیں جھنگ والے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس پہ ورکنگ کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ بڑھاتے جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی سرپرستی میں ہم یہ کام انجام دیں گے. بہت شکریہ. یہ تھے جنگ سے ہمارے طارق صابری صاحب، ہمارے ایک بہت ہی معزز مہمان. ہمارے جو ہے وہ محترم آصف لقمان قاضی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور ملت اسلامیہ کے جتنے بھی اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. خواتین و حضرات، میں آپ سے ایک دفعہ پھر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں. اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے کہ اس وقت جو آپ کے بہن بھائی شدید سردی کے موسم میں پریشانی کا جن کو سامنا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ انہیں آپ کے مدد کی ضرورت ہے. ہم نے ماضی میں بھی انشاءاللہ یہ قرض اتارا تھا، اور آج بھی ملت پاکستان اپنے ان ضرورت مند بہن بھائیوں کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گی. تھوڑی دیر کے بعد محترم آصف لقمان قاضی صاحب بھی وہاں کے جو حالات اور درپیش چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے. اس وقت جو ہے وہ سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا سے اسلام پسند، پاکستان سے محبت کرنے والے، انسانیت کا درد رکھنے والے، ایون ترکی سے بھی ہمارے دوست جو ہیں، ناروے سے، ڈنمارک سے، سویڈن سے بھی موجود ہیں. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس آواز پر لبیک کہیں گے. ہم آپ کے ساتھ اپنے اکاؤنٹس بھی شیئر کریں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ اپنے ارادے کا اور اپنے وعدوں کا اور اپنے تعاون کا اعلان فرمائیں. الحمدللہ 20,000 روپے ایک بھائی نے گجرات سے، حبیب الرحمان صاحب نے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے. اسی طرح ایک کھاریاں سے جو ہے وہ ہمارے ایک اور ڈونر ہیں، الحمدللہ وہ رضاکار ہیں بنیادی طور پر الخدمت کے. انہوں نے 50,000 کی ڈونیشن جو ہے وہ افغان کے جو ہمارے بھائی اور بہن اور معصوم بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان تمام ڈونرز کو اپنی جو ہے وہ شان کے مطابق بہترین اجر عطا فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور انشاءاللہ اس میں خواتین اسلام بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. الخدمت ویمن جو ونگ ہے انہوں نے بھی اس وقت بڑے پیمانے کے اوپر ملک میں ایکٹیویٹی لانچ کی ہے، اور ہم بڑے جو شہر ہیں انشاءاللہ ماڈل سٹیز کے اندر بھی بڑی میگا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. الحمدللہ سیالکوٹ سے بھی اعلانات آ رہے ہیں. تو میں بلا تاخیر درخواست کرنا چاہوں گا کہ محترم آصف لقمان قاضی صاحب جو کہ فارن افیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں، اور استاد مرحوم و مغفور ملت اسلامیہ کے عظیم مجاہد قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں، اس وقت افغانستان کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے حوالے سے آپ ہمیں اختصار کے ساتھ کچھ رہنمائی فرمائیں. مائک اوور ٹو ریسپیکٹڈ آصف لقمان قاضی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور الخدمت فاؤنڈیشن وسطی پنجاب جناب وقاص وحید صاحب اور دیگر تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بر وقت اس ایونٹ کا انعقاد کیا، جس کی بہت زیادہ ضرورت اس وقت اور ایمرجنٹ ضرورت جو ہے وہ پیش آ چکی ہے. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ موسم سرما جو ہے وہ اپنی پیک کے اوپر ہے، اور افغانستان کے اندر موسم سرما جو سردیوں کا موسم ہے وہ اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. پاکستان سے کہیں زیادہ جو ہے وہاں پر ریلیف کی ضرورت پیش آتی ہے موسم سرما کے اندر. یہ جو موسم سرما ہے یہ ان حالات میں آ رہا ہے کہ افغان عوام جو ہیں وہ 40 سال کی جنگ جو ہے وہ بھگت چکے ہیں. پہلے ایک سپر پاور کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی، اس کے بعد درمیان میں خانہ جنگی کا ایک زمانہ آیا،
اور ان کے اپنی اندرونی جنگ جاری رہی. اس اندرونی جنگ میں بھی جو عوام تھے انہوں نے سفر کیا، اور اس کے بعد سے جو ہے ایک تیسری جنگ جو ہے انہوں نے بھگتی. تو یہ 40 سال سے زائد کا عرصہ افغان عوام نے جنگوں میں گزارا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ جو ہے وہ اپنے اثرات رکھتی ہے معیشت کے اوپر بھی، سماج کے اوپر بھی، اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی. 40 سال کے عرصے کے بعد انہیں اللہ نے یہ مہلت عطا کی ہے کہ جنگ سے ان کو نجات ملی ہے، اور ایک قدر امن اور سکون کا جو ہے دور جو ہے وہ میسر آیا ہے. لیکن یہ امن کا دور جو ہے اس میں بھی معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور اس سے قبل یعنی افغان اکانومی کو اس طرز پر چلایا جا رہا تھا کہ تقریباً 70% جو حکومتی اخراجات ہیں وہ باہر سے آتے تھے، اور امریکی امداد میں اب نہ صرف یہ کہ یہ نئی حکومت آنے کے بعد وہ امداد جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، بلکہ افغانستان کے اپنے جو 9 ارب ڈالر جو ہے وہ ان کے پاس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو بھی سینکشنز لگا کے فریز کر دیا گیا ہے. تو یہ یعنی ایک ہاسٹائل رویہ ہے، ایک انتقامی رویہ مغربی ممالک کا، جس کا وہ اعلان نہیں کر رہے، لیکن عملاً ایک انتقامی رویہ ہے یہ. کیونکہ ایک ایسی قوم جو کہ ذوب و حالی کا شکار ہے، جہاں پر پہلے ہی بھوک اور افلاس اور بدحالی جو ہے وہ اپنے ڈیرے ڈال چکی ہے، ان کے اوپر سینکشنز لگانا اور ان کو فریز کرنا، اور یہ بالکل وہی رویہ ہے جو 2001 یا جو 90 کی دہائی کے آخر میں اس طرح کی سینکشنز لگائی گئیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری جو پھر اس کے بعد یہ ساری جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی. تو ایک بار پھر بجائے اس کے کہ افغان قوم کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کی اکانومی کو کسی طریقے سے اس حال پر لایا جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، تو ایک دفعہ پھر ایک ہاسٹیلٹی کا جو اپروچ ہے، ایک ہاسٹائل اپروچ، وہ مغربی ممالک کی طرف سے وہاں پر رکھی جا رہی ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت امت مسلمہ بھی اور بحیثیت پاکستانی بھی. مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور وہ ایک مصیبت میں ہیں. پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیونکہ ہماری اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، موجودہ جو نظام ہے اس کو کامیاب کرنے میں اور اس کے کامیاب ہونے میں ہمارے اپنے وطن کے نہ صرف یہ کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں بلکہ مستقبل کا امن جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. اگر خدا نخواستہ یہ نظام ناکام ہوتا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک مزید جو ہے وہ ایک عدم استحکام اور بدامنی کا دور جو ہے وہ اس سے خدا نخواستہ وہ جنم لے سکتا ہے. اس وقت جو اعداد و شمار ڈاکٹر حفیظ صاحب نے پیش کیے ہیں، افغانستان کی جو کوئی 4.5 کروڑ کی آبادی ہے، اس کا نصف سے زائد جو ہے وہ کوئی 2.5 کروڑ کی آبادی وہ ہیومینیٹیرین کرائسس کا شکار ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ بچے اس کا شکار ہیں. ملینز کی تعداد میں جو افغان بچے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خوراک کی کمی کا شکار ہوں گے بلکہ یہ شدید سردی کے عالم میں ان کو اپنے آپ کو گرم رکھنا اور سردی کی شدت سے ان کو محفوظ رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں پر انسانی بنیادوں پر ہم کوئی بھی ریلیف کا کام کر سکتے ہیں وہاں پر اپنے قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور جس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی ہم کسی پلیٹ فارم اور اس کے یعنی کریڈٹ لینے کے اس میں نہیں ہیں، جو شخص بھی آگے آ سکتا ہے انسانی بنیادوں کے اوپر، ہماری یہ اپیل ہوگی
کہ وہ آگے آئیں، اس ہیومینیٹیرین کرائسس میں اپنا فرض ادا کریں. اس وقت شدید خطرات درپیش ہیں، ان کو ریلیف کے لیے بہت سخت ضرورت ہے، خوراک کی بھی ضرورت ہے، ادویات کی بھی ضرورت ہے، اور شدت سردی کی شدت سے ان کو بچانے کے لیے، ان کو گرم رکھنے کے لیے بھی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو ریہیبلیٹیشن کا، جیسے ڈاکٹر حفیظ صاحب نے کہا کہ مختلف ہسپتالوں کو وہ ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری یہ اپیل ہوگی جماعت اسلامی پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں. الخدمت فاؤنڈیشن چونکہ وہاں گراؤنڈ پر موجود ہے، اور چونکہ وہ وہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور جو شخصیات ہیں ان سے واقف ہے، تو ہم ظاہر ہے کہ ہم سب الخدمت فاؤنڈیشن یا پیما جو ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، ان دونوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. اور جماعت کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور اس نازک مرحلے میں الخدمت فاؤنڈیشن اور پیما کا ساتھ دیں. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی بہت کر دیا، کھول دیا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. بہت شکریہ محترم آصف لقمان قاضی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں درپیش جو چیلنجز ہیں اور مستقبل کا جو منظرنامہ ہے اور بینگ ایک انسان کے جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. میں عظیم مجاہد کے اس عظیم صاحبزادے کو انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہوئے آپ کے بہاف پر یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ماضی میں بھی ہم سرخرو ہوئے تھے، اور انشاءاللہ اس وقت جو اتنا بڑا چیلنج ہے اس میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو اللہ کریم ہمیں سرخرو کریں گے. خواتین و حضرات، اس وقت جاوید اقبال صاحب جو کہ الخدمت میں کے اپنے والنٹیئر ہیں، ذمہ دار ہیں، گجرانوالہ شہر سے ایک معروف بزنس مین ہے، 2 لاکھ روپیہ اس ریلیف کے کام کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے. ننکانہ صاحب سے ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب ہیں، انہوں نے بھی افغان یہ جو ہمارے ضرورت مند خواتین اور بچے اور بزرگ ہیں سردی کی شدت کا جنہیں سامنا ہے، اس کے لیے 2 لاکھ روپے ڈونیشن کا اعلان کیا ہے. تھوڑی دیر میں سیالکوٹ جو کہ ایک معروف اور بہت بڑا نام ہے پاکستان کے بزنس کے اندر، انشاءاللہ وہاں سے بھی کوئی بزنس کمیونٹی اعلانات کے لیے تیار ہے. اسماعیل خان صاحب نے 20,000 روپے کا اعلان کیا ہے، اور جو تھوڑی اماؤنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، $120. 20,000 روپے اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو 2 ماہ کے لیے ہم اپنی ایک عظیم مجاہد قوم کے جو نسل ہے اس کی حفاظت کا انتظام کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اور یقین مانیں یہ بنیادی طور پر آپ اپنے ساتھ نیکی اور بھلا کریں گے، اور ہمارا تو ہمیشہ یہ احساس ہے کہ دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت. یا رب صرف میرا ہی بھلا ہو یہ مجھے منظور نہیں. انشاءاللہ آپ نے ہمیشہ اس آواز کے اوپر لبیک کہا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ نے دیکھا ہے جی تھوڑی دیر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر خبیب شاہد صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور میڈیکل کے حوالے سے کیونکہ اس وقت وہاں دوائیوں کی ضرورت ہے، بیماری نے ہمارے ان بھائیوں کو گھیرا ہوا ہے، اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے بھی بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو معلومات پہنچائی ہیں. تو ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ذمہ دار اس وقت ورلڈ وائڈ ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہیں کہ وہاں صحت، وہاں اس کی کیا صورتحال ہے، اور بطور خاص پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن الخدمت کے ساتھ وہاں کیا کام کرنا چاہتی ہے. میں اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام شرکاء اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں اور ڈونیشن دیں. ڈاکٹر خبیب بھائی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. صدق اللہ العظیم.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ الخدمت کے ذمہ داران صاحبان اور خواتین و حضرات اور انتہائی محترم پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے کچھ میزبان ساتھی نے جو ذمہ داری دی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور اس پروگرام کو ارینج کرنے والوں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت پہ نازل فرمائے، جو اس وقت کوششیں کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جو اس مصیبت میں، تکلیف میں، اور ایک سیگریگیشن ہے پوری دنیا کی طرف سے ان کو، اور ایک طرح سے ان کا لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور اس مشکل حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور یہ آرگنائزیشن ایما مل کے اس بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب اس اجر سے نوازے. اور ابھی تک جو ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں الحمدللہ آپ اس مہینے میں ہوں گی. ہم نے الخدمت اور ایما نے مل کے تقریباً 2.5 کروڑ روپے اکٹھا کر کے اس نے میڈیسن دی تھی، اور اس کام میں اتنی برکت پڑی کہ اس سے زیادہ کی ہمیں ڈونیشن دی گئی. 3 کروڑ کے ڈونیشن تھی جو مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ہمیں دی، اور ایک طرح سے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے الخدمت ایما. پھر الحمدللہ ایک دینے والوں کی، اللہ تعالیٰ کے راستے خرچ کرنے والوں کی نہیں ہے، انشاءاللہ جاری و ساری رہے. دوسرا جو وہاں پہ ہمارے وفد گئے تھے جس کے سربراہ بھی حفیظ بھائی تھے، اور وہاں کی اور الخدمت کے نمائندے اس میں شامل تھے. وہاں پہ جو ہاسپٹلس کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں پہ ان کی جو مشکلات تھیں، جو خاص طور پہ جو ان کو اکوپمنٹ وغیرہ کی ضرورت تھی، اس کو انہوں نے انلسٹ کیا ہے، اور اس کو ہم نے اسٹیمیٹ وغیرہ بھی دیا ہے. اور اس کے علاوہ مین پاور ٹریننگ وہاں جا کے بھی، اور ان ڈاکٹرز کو یہاں پاکستان میں لا کے بھی ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ان ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں اس میں بھی کے ممد اور معاون ثابت ہوں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ پیشنٹس ہیں جن کو افغانستان میں علاج نہیں ہو سکتا، ان کو اس طرح پاکستان شفٹ کیا جائے، اور ان کے علاج پر جو خرچات ہیں وہ کلیئر کیے جائیں مشترکہ طور پہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کام میں ہماری خاص مدد کریں گے. تو یہ 2-3 ایونیوز ہیں جس کے اوپر اس وقت پلاننگ کر رہی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی خدمت کا ساتھ میں حاصل ہے. شکریہ صاحب اور رحمان بھائی کے ساتھ ہماری مستقل میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اور ابھی تک جتنی بھی ہم نے اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کا مکمل تعاون اور سپورٹ ہمیں حاصل ہے. اور جو بھی کوئی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے وہاں پہ ایما ماہرانہ رائے سے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ سب لوگ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جس طرح میں نے سورہ حدید کی ایک آیت سے بات شروع کی تھی. صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرض دینے والے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے. اور یہ جو قرض کے طور پہ رقم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے ایک قرض سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کروں گا اس دن جب تمہیں اس کی. اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن ایما دونوں لیڈ لیے ہوئے ہیں اس کام میں. آپ سب کے تعاون کی درخواست ہے، اور جو لوگ بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور نوازے، اور ہمارے افغان بھائیوں کو درد اور تکلیف ہماری وجہ سے ہمیں وسیلہ بنائے، درد اور تکالیف کو کم کر سکیں. ہر فورم پہ اپنے فیملیز میں، فرینڈس میں اس بات کو بلند کریں کہ یہ اس مدد، اس مالی تعاون میں آپ سب یہ ایک اسپریڈ آف وائس ہونا چاہیے. اور ہمارے ملک کے اندر انشاءاللہ حکومتی لیول پہ بھی کچھ کام ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت دے اور مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैब शाहिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के पर्सपेक्टिव में आपके सामने चीज़ें रखी हैं। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे लोग हमसे पूछना चाह रहे हैं कि अलखिदमत रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से जो हमारा अकाउंट नंबर है मीज़ान बैंक का, मैं वो आपके सामने एक दफ़ा बोलता हूँ। आप काइंडली, वैसे टेक्स्ट में भी वो मौजूद है लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए मीज़ान बैंक 11340103428558, ये हमारा अकाउंट नंबर है और इस अकाउंट को आप इस्तेमाल करते हुए अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हम ये भी चाहते हैं कि इतने ज्यादा लोगों को हम इस वक्त मैनेज नहीं कर पा सकते, लेकिन अगर आपके पास जो चीजें हैं वो अगर आप लिखेंगे और मैसेज के जरिए अगर आप अपनी डोनेशन का ऐलान करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत मुफीद होगा। इस वक्त हम एक पीपीटी की सूरत में जो हमारी प्रेजेंटेशन है, हमारी जो टीम, हमारी जो अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम है, किस तरह वो वहाँ काम कर रही है, हम यकीनन वो चीजें भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आप फिर बड़े पैमाने के ऊपर आगे लोगों को भी जो है वो पहुंचा सकें। तो इसमें अफगान रिलीफ की जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम आपको दिखाते चले जा रहे हैं और इस तरह जो है वो आपके सामने जो है वो चीजें आती चली जाएंगी। ये हमने अक्टूबर में, जैसा कि उन्होंने बताया था, आगाज किया था और इस वक्त, इस मुख्तसर वक्त में बहुत ही मौसर प्लानिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने फूड पैकेज के अंदर जो है वो जो काम किया है, जिसमें 70 मेट्रिक टन जो है फ्रॉम अलखिदमत खवातीन ट्रस्ट का जो है, इसमें 3225 हाउस होल्ड है और इसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो तकरीबन 22,575 इंडिविजुअल्स, तकरीबन जो है 51.6 मिलियन रुपए में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तावन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम तमाम डोनर्स का भी और अपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खवातीन विंग है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ हमने विंटर पैकेज के अंदर अभी तक जो है वो 4862 जो विंटर पैकेजेस हैं वो सर्व किए हैं और इसमें भी तकरीबन 4862 लोगों को ये जो सहूलत मिली है उसकी सारी चीजें भी आप देख रहे हैं। इसकी जो अमाउंट बनती है वो तकरीबन 12.2 मिलियन रुपीस जो हैं वो इस मद में विंटर पैक के अंदर जो है वो अभी तक जो है वो खर्च हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कतरा कतरा दरिया बनता है। जब हर मुसलमान, हर घराना पुश्तिबान बनेगा तो हमारा कोई भी वहाँ जो जरूरतमंद बहन भाई और मासूम बच्चे हैं वो सर्दियों, भूख, जंग और ये जो शिद्दत है मौसम की, उससे वो मुतासर इस तरह नहीं होगा कि उसकी वो जान चली जाए। इंशाअल्लाह जो हमारे बस में है, अत्तायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, कि कोशिश करना हमारा काम है, उसको नतीजा खेज अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाएंगे। मेडिसन बीमारी है, शिद्दत की सर्दी की वजह से, भूख की वजह से, तो वहाँ इस वक्त जो 8 ट्रक जो मेडिसन का सामान है, जो तस्वीर भी जो है ना, तस्वीरें बोलती हैं, वो आपके सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हजारों लोगों ने जो है वो इससे फायदा भी उठाया है और जो इंडिविजुअल जो कि शदीद जिनको जरूरत थी मेडिकेशन की, उसके लिए हमने काम किया है और 60 मिलियन रुपीस जो है अफगान रिलीफ एक्टिविटीज मेडिसिन के अंदर जो है वो हम इस वक्त ताउन कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है, मेडिसिन के बाद दोस्त जरा थोड़ा सा आगे वाली जो मुख्तलिफ चीजें हैं इसमें आप देखें, यानी स्वेटर है, उसके 55 कॉटन्स हैं, इसमें जो है जाए नमाज हैं, बेड शीट्स हैं, चादरें हैं, गर्म जो हैं वो मतलब सारी चीजें उनकी वहाँ सख्त जरूरत है। पानी के कूलर हैं, वहाँ साफ पानी और पानी का स्टोरेज करना आपको पता है कैंप लाइफ में एक बड़ी चैलेंज होता है और मैंने खुद भी बर्मा के मुसलमानों को भी देखा था कि एक जो जंग के हवाले से, आजमाइश के हवाले से जो इंसान आते हैं वो किस तरह की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। खवातीन के जो कपड़े हैं वो हमने तकरीबन 73 कॉटन जो हैं वो आला क्वालिटी के साथ, अच्छी पैकिंग के साथ गर्म कपड़े जो हैं वो अरसाल कर चुके हैं। स्विंग मशीन जो है वो बेच चुके हैं और इसी तरह जो है वो जो फूड है, यानी कि कुक फूड जो होती है, उसको
पका के फौरी तौर पर जिसे तकसीम करना और वहाँ की ज़रूरत होती है कैंपों के अंदर। इस तरह ये जो टोटल अमाउंट है तकरीबन 3 मिलियन की जो है वो अमाउंट बनती है। तो ये वो ख़वातीन व हज़रात मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ने 12 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की अफगान रिलीफ एक्टिविटीज़ जो है वो ग्राउंड के ऊपर की जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 अक्टूबर को हमारा पहला वो कारवां रवाना हुआ था, फिर दूसरी जो कंसाइनमेंट है वो तकरीबन 22 दिसंबर को, और अभी जो तीसरी है वो इंशाल्लाह आज जो है वो रवाना हो चुकी है। और ये मुख्तलिफ हवालों से, एक तरफ फूड की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है और राशन की ज़रूरत है, इसके हवाले से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपसे अपील करता हूँ कि आप भरपूर तरीके से इस फंड के अंदर अपना हिस्सा डालें। हर खानदान, हर घर, हर साथी, हर हमारी इज्जत माँ बहन अगर अपना हिस्सा डालेंगी तो कतरा से कतरा जो है मिलके एक दरिया बनेगा, और हम मजलूमों की इस तरह मदद करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हमारे इन सातों को भी और आने वाला जो हमारा साल है उसके अंदर भी हमें आजमाइशों से महफूज रखेंगे। और जिनका अमल है बेगर्ज, उनकी जजा कुछ और है। आपने हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। अभी हमारा क्योंकि वक्त जो है वो तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे तक है, इंशाअल्लाह डॉक्टर मियां अकरम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख रुपए जो है वो अफगान रिलीफ एक्टिविटीज के अंदर जो है वो पेश किया है। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये होती है कि इसमें अगर कोई 1000 रुपये भी जमा करवाता है या 200 रुपया भी जमा करवाता है तो वो भी बहुत खूबसूरत अमल होता है। ये अखलास इस मार्केट की सबसे बड़ी वैल्यूएबल जो है वो चीज़ होती है। इंशाअल्लाह ताला अब जो है वो हम वॉइस मैसेजेस तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप रिटर्न अपना कमिटमेंट भेजेंगे तो हम उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। अब हमारे जो सदर हैं सेंट्रल पंजाब के अंदर, जिन्होंने बहुत ही दर्द दिल के साथ जो है वो पूरी टीम को जो है मोबिलाइज किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल पंजाब अल खिदमत ने ये इनिशिएटिव लिया है और हम ये चाहते हैं कि पूरे अपने इस सूबे के अंदर जो है वो हर मुसलमान घर को अफगान घरों का जो है वो पुश्तीबान बनाए। अब हम स्कूल्स के अंदर मार्केट लॉन्च करना चाह रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर जो है वो हम इस कैंपेन को लेके जाना चाह रहे हैं, बड़े सिटीज के अंदर हम ताजरों के पास लेके जाना चाह रहे हैं। मोहतरम मियां अब्दुल शकूर साहब ने ये कहा था कि हमें जो है वो राशन की मद में भी, और जो हमारे मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो गर्म कपड़ा हमें डोनेट करें। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला 250 बच्चों का काबल के अंदर एक आगोश जो है वो बनने जा रहा है, जहां यतीम बच्चे भी और वहाँ के मुकामी जो तालिब इल्म है वो उससे फायदा उठाएंगे, जिसकी तफसीलात प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब ने भी आपको बताई थी। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी के अंदर एक इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एक वफद है वो भी विजिट करेगा और मजीद जो है अपने उन मुसलमान जरूरतमंद बहन भाइयों को। ख्वातीन व हज़रात, आपको मालूम है कि अल खिदमत फाउंडेशन रंग, नस्ल, मजहब और तफरका से बालातर होकर इंसानी बुनियादों पर यह काम करती है, और पूरी इंसानियत का दर्द रखने वाले लोगों से जो हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जो है वो शामिल हो और हमारे साथ ताउन करें। इस वक्त अकरम साहब जो हैं वो उन्होंने भी ताउन किया है, बाकी कुछ लोग भी अभी कमिटमेंट भेज रहे हैं, और कमिटमेंट जो है जो हमारे साथ आती चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला हम उसका ऐलान भी करेंगे। और कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि हम खामोशी से ऐलान करना चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान अज़ीमुश्शान में ये फरमाया है कि सिर्रम व अलानिया, कि आप इसको सरेआम भी इज़हार कर सकते हैं और खामोशी से भी सदका और खैरात और अल्लाह के रास्ते में इन्फाक फी सबीलिल्लाह कर सकते हैं। तो जो अदाब आपको पसंद है, जिसके ऊपर आपको शरह सदर है, खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए आप अपना माल, अपनी सलाहियत को पेश करें। इस वक्त बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे और बच्चियां भी हमारे इस कारवां के अंदर शामिल हैं, तो एज ए वॉलंटियर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एम्बेसडर ऑफ अल खिदमत बनना चाहते हैं और अपने अपने इलाके के अंदर अल खिदमत का काम करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान का एहसासा है, मिल्लत इस्लामिया के अंदर एक नुमाया तंजीम है, इंसानियत इसकी बुनियाद है,
वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और आका दो जहां की मोहब्बत हमारा एहसास है। तो अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर हमारी फेसबुक लाइन के ऊपर आप पेश करें, इंशाअल्लाह ताला जो है वो भी हमारे साथ जो है वो हम आपको, जो एक बहुत बड़ी कैंपेन है, हमारे जिम्मेदारान ने आपको बताया ये एक लंबा सफर है, इसलिए जो है वो आप इस वक्त हमें पैसों के साथ साथ अफरादी कुव्वत की भी जरूरत है। हमें ऐसे मौसमों की जरूरत है जो हमारे इस पैगाम को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकें। और हमारे जो दोस्तों से गुजारिश है वो ये इकराम साहब जो है, जो हमारे सदर हैं, वो इस वक्त एक दूसरी मीटिंग में भी हैं और हमारे साथ भी माशाल्लाह वो पूरी तरह शामिल हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और हम उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमें वक्त भी दें और इस मौका के ऊपर वो रहनुमाई भी करें, और अपनी रिमार्क्स के साथ हम अपने सेशन को मुकम्मल करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, एक इंजीनियर ज़ीशान वसीम साहब हैं गुजरावाला से, उन्होंने 1.5 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह अफगान रिलीफ के लिए अपना जो है वो माल पेश किया है। आपने बहुत खूबसूरत काम किया है। हमें इस वक्त फैसलाबाद के ताजरों से भी ताउन की उम्मीद है, सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी भी हमारे साथ शामिल होगी, शहर लाहौर जो है वो भी जागेगा, और अल खिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब के जो बैंक अकाउंट्स हैं 11340103428558 के ऊपर मिजान बैंक में आप लीफ एक्टिविटीज को के नाम से आप जमा करवा सकते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन गरबी जो कि अब्दुल अजीज आबद अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे मोहसिन भी हैं, हमारे साथी भी हैं, और हमेशा उन्होंने नेकी के काम के अंदर जो है वो अपने आप को पेश किया है। उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन उनकी कितनी अनाउंसमेंट है जी, 1.5 लाख रुपया उन्होंने टोकन जो है उससे आगाज किया है। अब्दुल अजीज आबद साहब बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे ये वो लोग हैं जो अपना सलाहियत, अपना वक्त, अपना माल और अपनी पूरी टीम को जो है वो अल्लाह के और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहते हैं और मिल्लत अफगानिस्तान के साथ हैं। अफगान जो हमारे बहन भाई है, हम कल भी आपके साथ थे, आज भी हम आपके साथ हैं। अल खिदमत की सूरत में इंसानियत के इस दर्द को हम आम करेंगे और आपकी हर जरूरत के लिए जो हमारे बस में है इंशाअल्लाह ताला वो हम करने की कोशिश करेंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अल खिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब के जो हमारे जो सदर हैं, रूह रवा हैं, इकरामुल हक सुबहानी साहब, कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और भरपूर ताउन किया है और बड़े पैमाने पे लोगों ने हमारे साथ कमिटमेंट की है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारी ख्वाहिश तो थी कि हम बहुत सारे दोस्तों से बराह रास्त ऐलानात करवाते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो काबिल भरोसा नहीं है, बाज़ औक़ात फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, और आपका जो दर्द है, आपका जो पैगाम है, आपकी आंखों के अंदर जो रोशनी है, वो हम सब यहाँ महसूस कर रहे हैं उसकी हरारत, और इंशाअल्लाह काबुल और कंधार में भी ये मोहब्बत पहुंचेगी। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ सदर अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब इकरामुल हक सुबहानी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, लोगों का शुक्रिया अदा करें। और हमारी टीम ने मुदस्सर इकबाल साहब, अदील साहब और पूरी अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब की रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो टीम है, ये हमारे माथे का झूमर है कि इन्होंने बहुत ही मुख्तसर वक्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी डिज़ाइन की है और पूरे पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड मुतारफ करवाया है। आगे बढ़िए और इंसानियत के दस्तो बाजू बनते हुए अल खिदमत के पैगाम को आगे तक पहुंचाएं। मोहतरम इकरामुल हक सुबहानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम मियां वकास वहीद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ आपका और मोहतरम ब्रादर मुदस्सर इकबाल का और उनकी सारी टीम का कि उन्होंने अपने अफगान भाइयों के दर्द को महसूस करते हुए जो अल खिदमत फाउंडेशन ने एक प्लेटफार्म होकर मुहैया किया है अहलियाने पाकिस्तान के लिए, इस प्लेटफार्म के जरिए से ये तमाम पाकिस्तानी जो हैं अपने अफगान भाइयों के लिए जो भी मुमकिन तहाइफ हो सकते हैं वो फराहम करें। तो आवाज़ बने हैं हम आज के इस प्रोग्राम के जरिए से, आवाम से हमने अवामुन्नास से राब्ते का जरिया बने हैं। इस पर मैं मोहतरम मुदस्सर इकबाल साहब को और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं डॉक्टर
محترم حفیظ الرحمان صاحب جو اس بڑے کام کے لیے جو ٹاسک فورس الخدمت فاؤنڈیشن نے قائم کی ہے اس کے انچارج ہیں اور انٹرنیشنل ریلیف کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ایک بڑے پیمانے پر ریلیف کے کام میں ہماری پارٹنر ہے اور بالکل اگلی صفوں میں شریک ہے، اور انہوں نے ماضی قریب میں بھی افغان بھائیوں کی ریلیف کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف پیکیج جو ہے وہ ارسال کیا ہے افغانستان کے لیے۔ تو یہ ان کے اقدامات ظاہر ہے کہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ محترم لقمان قاضی صاحب نے بھی بات کی ہے، ظاہر ہے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹائم عنایت فرمایا ہے۔ وہ تمام شرکا محترم پروفیسر اکرم صاحب سمیت جنہوں نے آج اس پروگرام میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں ان کے لیے دعاگو بھی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ بارش کا وہ پہلا قطرہ بنے ہیں کہ جس سے ظاہر ہے کہ ہمارے تمام دوستوں کو موٹیویشن ملے گی۔ آپ نے ظاہر کہ عوام سے اپیل کی ہے اور ظاہر کہ یہ بھی جیسے آپ نے بجا فرمایا ہے کہ عوام چاہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اعلانات کے ذریعے سے کریں اور چاہیں تو ظاہر ہے کہ خفیہ طریقے سے اپنے جو بھی تحائف ہیں یا جو بھی رقوم ہے وہ اپنے افغان بھائیوں کے لیے وہ تعاون پیش کریں۔ میں بھی عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ ظاہر کہ شدید سردی کا موسم ہے، افغانستان میں بہت سے ایسے علاقے ہوں گے جہاں پہ اس وقت -ڈگری ٹمپریچر ہوگا، تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ڈگری ٹمپریچر ہو تو وہاں پہ کن ضروریات کا انہیں اس وقت وہ منتظر ہوں گے۔ تو ہم ظاہر ہے کہ شدید سردی کے موسم میں ان کی ان بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے طور سے بھی اور مسلمان ہمسایہ ملک ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے حصے کی شمع روشن کریں، اور ان کا جو ہم پر فرض ہے، قرض ہے، اس کی ادائیگی کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ اور اللہ رب العزت جیسے کہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے تاکہ وہ قیامت کے روز اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر کر واپس کر دے۔ تو یہ موقع ہے اپنے ان افغان بھائیوں کا جو شدید سردی کے موسم میں بنیادی ضروریات زندگی کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس موقع پر ہم ان کو تحائف کی صورت میں ان کے بھائی بندگی کے طور پہ ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور روز آخرت اس کا بڑھ چڑھ کر اس کا اجر پائیں۔ میں بار دیگر تمام شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ جن دوست احباب نے براہ راست آج کے ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، وہ اس آواز کو، اس پلیٹ فارم کی دستیابی کو دوسرے دوست احباب تک پہنچائیں گے، بالخصوص جو بزنس کمیونٹی ہے ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں گے، اور ہم ذریعہ بنیں گے پلیٹ فارم کے طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن کا کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا، افغان بہن بھائیوں کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیں اور انہیں یہ پیغام دیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ اکیلے نہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے اپنا وقت دیا ہے، جنہوں نے اپنا مالی تعاون پیش کیا ہے اور آئندہ پیش کریں گے، ان سب کے لیے اجر عظیم کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ صدر محترم اکرام الحق سبحانی صاحب۔ اب وقت کم ہے اور بہت ماشاءاللہ اصل کام جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جان لیا کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ ہمارے مجاہد کی جو ملت ہے، ملت افغان، وہ اس وقت شدید سردی اور کس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ تو الحمدللہ اب جو ہمارے لاسٹ جو 10 منٹس ہیں اس میں صرف اناؤنسمنٹ ہیں تاکہ ہم اس کو جو کلوز کر سکیں، اور یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اخلاص ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی اور اپنی ریسورس موبلائزیشن کی ٹیم کی طرف سے بھی صدر محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اب باری آتی ہے اعلانات کی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیسے جو ہے وہ جس کے اوپر کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، ایسا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے، اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور اس کو کشائش کرتا ہے، اس کو وسیع کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف جو ہے لوٹائے جاؤ گے۔ میں کہنے والوں میں چودھری اکرم صاحب نے سیالکوٹ سے جی 10 لاکھ روپیہ افغان ملت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، خوشیاں بانٹنے اور غم سمیٹنے کے لیے افغانستان کے الخدمت فاؤنڈیشن وسطی پنجاب کے فنڈ میں
10 लाख रुपया। एक भाई सैफुल इस्लाम ने 1000 रुपया। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। खवातीन, बदले जो औरत तो बदलेगा जमाना, इज्जत माब खवातीन इस्लाम ने, जो कि लाहौर से हमारे PP 168 की खवातीन है, उन्होंने तकरीबन 2 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह इस मद के अंदर जो है वो पेश किया है। 1.5 लाख रुपया, सॉरी, इसमें 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख की भी क्या कीमत अल्लाह करीम लगाएंगे। मुझे इस बात पे खुशी है कि ये जो लम्हात हैं बहुत कीमती हैं कि एक तरफ हम एक साल को जो है वो जाते हुए देख रहे हैं और एक नया साल हमारे सामने खड़ा है, और हम सब का जो वक्त, माल और सलाहियत है वो इंसानियत की खिदमत के लिए, अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह के कुंबे की जो है वो मदद के लिए हम जो है वो गौर फिक्र कर रहे हैं और अपने घरों में इस चिराग को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खवातीन इस्लाम, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी हमारे साथ ताउन किया है। अब्दुल अजीज आबद साहब ने 3.5 यानी 3.5 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह, और सैफुल इस्लाम के बाद एक और उन्होंने दोबारा 20 वालदा मोहतरमा की तरफ से 2000 रुपया जो है वो अफगान रिलीफ फंड में जो है वो पेश किया है। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को भी कबूल फरमाए। और इसके अलावा जो है इस वक्त तकरीबन हम जो है वो जो इस वक्त प्लानात आ रहे हैं, 50 लाख से ज्यादा अनाउंसमेंट हमारे पास आ चुकी हैं। एक मुख्तसर वक्त में लोगों ने इस आवाज के ऊपर लब्बैक किया है। जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, डॉक्टर आमर नवीद साहब ने 10,000 रुपए का। खवातीन और हजरात, वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है। अगर मैं और आप सिर्फ 20,000 रुपया डोनेट करते हैं तो आप देखें कि हम अपने उस जरूरतमंद बहन भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह का उनका राशन, गर्म कपड़े और मेडिसिन और बीमारी जो उनके चारों तरफ से घेर रही है, हम उसका जो है उनसे उनको बचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जो सुरखरुई उनको मिली है, इंशाअल्लाह ये मुआश के मैदान के अंदर भी जो है वो हम उनके पुश्तिबान बनेंगे। और शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्हा जलाए जाते। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो हमारा एक सेल नंबर है रिसोर्स मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट का, वो भी आप नोट करें, 0306 786 1023। ख्वातीन व हजरात, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। 5 मिनट बाकी हैं हमारे पास। इस 5 मिनट में आप अहले अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं। आपके ताउन से अल खिदमत ने 12 करोड़ रुपए से जायद इमदादी सामान अफगानिस्तान की जुर्रतमंद और अजीम और बाहिम्मत अवाम के लिए रवाना कर दिया है। इमदादी सामान में खुराक है, गर्म जो है वो लिबास हैं, मलबूसात हैं, शदीद सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, लिहाफ, और 3 बड़े अस्पतालों के लिए मेडिसिन उसमें शामिल हैं। आइए दुख और मुश्किल की इस घड़ी में अफगान अवाम के दस्तो बाजू बने। सिर्फ 20,000 रुपए से एक खानदान के लिए 2 माह का राशन और गर्म कपड़ों का आप इंतजाम कर सकते हैं। जो इन काइंड्स की सूरत में ताउन करना चाहते हैं, गर्म मलबूसात, अच्छा गर्म बिस्तर, वो भी अपने अपने मकामात पर अल खिदमत फाउंडेशन के ऑफिस से राब्ता करें। ख्वातीन व हज़रात, हमें आपके ताउन की जरूरत है। आप हमारे दस्तो बाजू बने, आप हमारे वॉलंटियर बने, अल खिदमत फाउंडेशन को ज्वाइन करें और अकॉर्डिंग टू द शरिया पर्सपेक्टिव एंड शरिया रिकमेंडेशन आप 1 साल में अरबों रुपए का जो इन्फाक है उसके आप हिस्सेदार बन सकते हैं। नॉर्वे से हाफिज मोहम्मद तैयब साहब ने क्या खूबसूरत सो कॉल्ड एंड ऑफ द वर्ल्ड, तैयब भाई आपने भी बहुत अच्छा जो है वो किरदार अदा किया है। 1000 क्राउन जो है इस मद के अंदर पेश किया है। थैंक यू वेरी मच माय मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रदर हाफिज मोहम्मद तैयब मियां। हमेशा आपने तालीम के लिए, मजलूमों के लिए और अल खिदमत के साथ ताउन किया है। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह तुर्की से भी हमारे दोस्त जो है वो अफगान रिलीफ फंड में ताउन का इरादा कर चुके हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डेनमार्क और स्वीडन से भी कुछ लोग इसमें हिस्सा डालने का इरादा कर चुके हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
जर्मनी से भी कुछ दोस्त जो है अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब के साथ ताउन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और इस पैगाम के जरिए पूरी दुनिया में जो मिल्लत पाकिस्तान, मिल्लत इस्लामिया मौजूद है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे मुहसन मुरब्बी, हमारी जो है वो क़यादत डॉक्टर प्रोफेसर हफीजुर रहमान साहब ने जो एक रियासत का काम था वो पाकिस्तान के इस अजीम इंसान ने किया है। अल खिदमत फाउंडेशन आपके एतमाद पर हमेशा पूरी उतरी है। आप ताउन करें, हम इंशाअल्लाह आपकी अमानतों को अमानत और दयानत के साथ, मोहब्बत और दर्द दिल और पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जिम्मेदारान और जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर आमर नवीद साहब ने 10,000 रुपया अफगान रिलीफ फंड के सेंट्रल पंजाब की इस उम्मीद पे जो है वो तावन किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इंसानियत के लिए इस आवाज पर लब्बैक किया है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आगे बढ़ेगी और वो जो किसी ने कहा है कि खुदा ने बख्शी है तुमको दोरी दोरी खिदमतें, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, हमको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। इश्तियाक साहब हैं कसूर से, बहुत खूब कसूर से जी माशाल्लाह, वो बात करना चाह रहे हैं और वो खुद ऐलान करेंगे। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इश्तियाक साहब को कसूर से मौका दें कि वो क्या ऐलानात करना चाह रहे हैं मिल्लत अफगान के लिए। जी इश्तियाक साहब आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और आप अपनी मुख्तसर बात कर लें। साहिवाल से रऊफ साहब हैं, उन्होंने 1 लाख, अगर 10,000 हैं तो वो भी 1 लाख ही होगा। ये तो मेरे अल्लाह करीम इखलास की बुनियाद के ऊपर जो है वो इसको गिनते हैं। तो इश्तियाक साहब आप अपना जो है ना वो उसको देखते हुए 1 लाख रऊफ साहब ने साहिवाल से हमें डोनेट किया है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इश्तियाक साहब कसूर से। जी सर, मैं जो है ना 2 फैमिलियों का इंशाल्लाह जिम्मेदारी मेरी है। बाकी जो क्या माशाअल्लाह, इश्तियाक साहब ने 2 फैमिलियों का 40,000 रुपया, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह वो मुस्तकिल जब तक हमारे उन मजलूम इंसानों की जरूरत है वो ये काम करते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है वो समझती है कि शायद जो T20 में अफगानियों ने कुछ मुजाहरा किया था शायद इस तरह का मंजरनामा नहीं है। हम जो है वो इन्नमल मुअमिनूना इख्वा इस स्पिरिट के साथ है और अफगानिस्तान हमारी मिल्लत है, हमारे भाई हैं, हमारे जिस्म का वो हिस्सा हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान उनका पुश्तिबान है। और इश्तियाक साहब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 2 खानदानों 40,000 का, जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, अगर हर खुशनसीब पार्टिसिपेंट अगर अपनी तरफ से थोड़ा या ज्यादा अगर अपना अनाउंसमेंट लिख के हमें भेज दे तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अकरम अंसारी साहब जो हैं वो उन्होंने माशाल्लाह अपने आप को पेश भी किया है और हमारी पूरी टीम इस वक्त जो है वो बड़ी तेजी से काम कर रही है। अदील साहब जो है हमारे साथ मौजूद है, ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड है हमारा अल खिदमत का, और हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन के जो मैनेजर हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। आखिरी 3 मिनट हैं और इस 3 मिनट के अंदर हमने अपने इस काम को मुकम्मल करना है। मुझे आपसे अभी भी ये उम्मीद है कि सख्ती और शिद्दत के इस मौसम में अपने गर्म घरों के अंदर बैठे हुए आप वहां किसी एक मजलूम और जरूरतमंद के दर्द को जानेंगे। तो मेरा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले साल आप दुखों से, आजमाइशों से, मुसीबतों से आप महफूज हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी तजारत है जो आप करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ख़वातीन व हज़रात, कुछ मज़ीद ऐलानात आए हैं और लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि हम इंशाअल्लाह 8:45 पे अपने इस प्रोग्राम को दुआ के साथ मुकम्मल करेंगे। डोनेशन के लिए जो हमारा मीज़ान का बैंक अकाउंट है 11340103428558
اور اسی طرح جو ہمارا سیل نمبر ہے 0306-786-1023 اور اسی طرح ہمارے ایک اطرت صاحب ہیں بلوال سے، یہ ہماری بہن ہے، ہماری قابل فخر بیٹی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 2000 روپیہ اپنی طرف سے افغان ریلیف فنڈ میں جو ہے وہ بلوال کے مسلمانوں کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس رزق کے اندر جو ہے وہ برکت ڈالیں گے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ ہمارے ساتھ مینورٹیز کے کچھ دوست بھی شامل ہیں، ہم سکھ برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے محبت کی ہے، انہوں نے ساتھ دیا ہے، انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، انسانیت ہماری برادری ہے، الخدمت ہمارا احساسہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی انسانی بنیادوں پر محبت کا یہ سفر جاری رہے گا اور پوری دنیا میں امن کے پیغام کو اور انسانوں کو بچانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، میں اگر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انشاءاللہ دعا کے ساتھ، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، اور اللہ کریم کی رضا کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کریا کریا یہ جو مسافر پھرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم جو ہے وہ جاتے ہیں، تو ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بلا تفریق و رنگ و نسل مذہب ہم انسانیت کی خدمت کے لیے، ہماری پارٹی انسانیت ہے، ہمارا رنگ، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب انسانیت ہے، ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مظلوم، ضرورت مند، خواتین، بچے اور ضعیف لوگ آپ کی مدد کے مستحق ہیں۔ بہت خوبصورت کام آپ نے کیا ہے۔ سردار صاحب سے میں چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ سردار صاحب موجود ہیں، معذرت میں پورا نام یہاں پڑھ نہیں پا رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا اپنی بات ہمارے ساتھ رکھیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کی دعا کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کو مکمل کریں گے۔ جی سردار صاحب، ست بسم اللہ، جی آئین جناب۔ جی میرے طرف سے تمام الخدمت فاؤنڈیشن کے ممبران کو تہ دل سے السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ ایسا بھی ہے جو انسانوں کے لیے، جو مظلوموں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو بلا تفریح ہو کے کام کر رہے ہیں، اس میں رنگ، نسل، مذہب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں الخدمت فاؤنڈیشن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں پورے سکھ کمیونٹی کی طرف سے یہ افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پورے سکھ کمیونٹی جو ہے وہ افغان بھائیوں کے دکھ میں شانہ بشانہ کڑے ہیں، اور میں طارق صابری صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے جنگ میں بہت جو ورک کر رہے ہیں، اور پوری ٹیم کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کر رہا ہوں کہ یہ واحد الخدمت فاؤنڈیشن ہے جو مظلوموں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف کوئی ادارہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں یہ جو مظلوموں کا خدمت کر رہے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شانہ بشانہ کڑے ہیں۔ بہت خوب جی سردار صاحب، بہت شکریہ۔ کیا فائدہ فکر بے شک ہم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے اپنی پوری کمیونٹی کی طرف سے جو ہے وہ اتحاد کا اور یکجہتی کا اظہار اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہم آپ کی ان محبتوں کے مقروض ہیں۔ اللہ کریم اس پیارے پاکستان کو آنے والا جو سال ہے امن کا، سلامتی کا، محبت کا اور ہمارے لیے بہتر بنائے۔ Let us hope tomorrow will be the better than today. I would like to invite most respected Dr. Hafiz Rahman صاحب کہ وہ Almighty اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ ہماری اس نشست کو مکمل کرے۔ خواتین و حضرات، الخدمت کے رضاکاروں کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے کام میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محترم ڈاکٹر پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے رب کریم،
हम हमारी इन छोटी छोटी काविशों को अपने यहाँ कबूल कर ले। ऐ अल्लाह हमारी नीयतों को खालिस कर दे। ऐ अल्लाह हमें अपने बंदों की, तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमसे जो कोताहियाँ हुए हैं हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे थोड़े काम में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह हमें ये दावत पूरे मुल्क में हर बंदे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मुश्किल घड़ी में हमें तौफीक दे कि एक तहरीक की सूरत में हम पूरे मुल्क में फैल कर लोगों को इस बात पर कायल करें कि अपने भाइयों की मदद करें इस मुश्किल घड़ी में। ऐ अल्लाह तू हमारे अफ़गान भाइयों पर और जो मुसलमान भाई दीगर मकामात पर इस वक्त मुश्किल में हैं, कश्मीर में हैं, फ़लस्तीन में और रोहिंग्या में, जहाँ जहाँ भी मुश्किल में है, अल्लाह उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह तो सब मुसलमानों को इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ख़वातीन व हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपने अपने घरों में, अपने मकामात पर भी अफ़गान रिलीफ के लिए एक्टिविटीज़ करनी है और इंशाअल्लाह ज़कात, सदक़ात, खैरात के हवाले से भी आपने अल-खिदमत के साथ ताउन करना है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम मुस्तकिल बुनियादों पर मौसर प्लानिंग के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी इस काम में हमारे साथ ताउन कर रही है, लॉजिस्टिक और इंटरनेशनल अफेयर में हमें सपोर्ट कर रही है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी और ज़्यादा हिम्मत और जुर्रत और इस्तकामत के साथ मजलूमों और ज़रूरतमंदों की मदद करेगी। पाकिस्तान को अल्लाह कायम दायम रखे, इस सब जलाली पर को जो है वो तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। आमीन या रब्बल आलमीन।